اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 28۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ما خلقکم، ما نہیں ہے، خلقکم تمہارا پیدا کرنا، تم سب کا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہ تم سب کا جلا اٹھانا یعنی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، الا مگر کنفس واحدہ جیسا ایک شخص کا دوبارہ زندہ کرنا، یعنی تم جتنے بھی لوگ ہو، انسان ہو، تم سب کا پیدا کرنا ایک بار، اس کے بعد تمہیں موت دینا اور پھر تمہیں دوبارہ جلا اٹھانا، زندہ کرنا۔ اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسا ایک انسان، ایک شخص کا پیدا کرنا اور اسے دوبارہ زندہ کرنا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، بہت بہت سننے والا ہے، بہت بہت دیکھنے والا ہے۔ یعنی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ اربوں خربوں انسان پکارتے ہیں اللہ کو ایک ہی وقت میں، اسی وقت میں جنات بھی پکار رہے ہیں، فرشتے بھی پکار رہے ہیں، کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ایک ایک ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے، ہر شے کائنات کی اس کی تسبیح کرتی ہے، وہ برابر ہر ایک کی سن رہی ہے، ہر ایک کی آواز سنتا ہے، وہ انہیں جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ ایک وقت میں صرف ایک انسان کی بات سنے اور باقیوں سے کہے ابھی تم خاموش رہو، نہیں، بیک وقت وہ سب کی سنتا ہے، سب کو جواب دیتا ہے، اور بیک وقت وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، جو بھی چیز ہے، جو بھی انسان ہے، جو بھی مخلوق ہے، ان کو بیک وقت دیکھتا ہے۔ تو جس طرح یہ کرنا، یہ سب کو ایک ہی وقت میں سب کی سننا، ایک ہی وقت میں سب کو دیکھنا، جس طرح یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اور جس طرح سے یہ آسان ہے ایک انسان کا پیدا کرنا، اسے موت دینا، اسے دوبارہ زندہ کرنا، اسی طرح سے وہ تمام انسانوں کو ایک ہی وقت میں زندہ کرنا، ایک ہی وقت میں موت دینا اور ایک ہی وقت میں دوبارہ جلا اٹھانا بھی اس کے لیے مشکل نہیں۔ فرمایا، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا جب آگے آتا ہے تو اس کے معنی نہیں کیا آتے ہیں، نہ تمہاری پیدائش، تم سب کو پیدا کرنا، اور نہ تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا، جلا اٹھانا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اتنا ہی مشکل ہے یا اتنا ہی آسان ہے جتنا اللہ کا نفس واحدہ، جتنا ایک انسان کو پیدا کرنا اور اسے دوبارہ زندہ کرنا یعنی موت کے بعد۔ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے۔ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج اور چاند کو، یعنی کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری ہر ایک چلتا رہے گا، یجری چلتا رہے گا، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی ہے بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر اس سے باخبر ہے۔ کیا ہوتا ہے اللہ کا ارشاد، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں؟ آپ دیکھتے ہیں ابھی رات ہوتی ہے، ابھی دن ہو جاتا ہے،
دن کے بعد پھر رات آتی ہے۔ ایک تو اس کے یہ معنی ہیں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تبدیلی لاتا ہے۔ دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ ابھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دن چھوٹے ہیں اور راتیں بڑی ہیں۔ آج راتیں بڑی ہیں، پھر اچانک آپ دیکھیں گے راتیں داخل ہوں گی دن میں، انکروچمنٹ کریں گی، یعنی اس طرح سے وہ قبضہ کریں گی دن میں کہ آہستہ 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 پھر راتیں جب دن میں داخل ہو جائیں گی تو پھر راتیں بڑی ہو جائیں گی، دن چھوٹے ہو جائیں گے، پھر دن داخل ہو جائیں گے رات میں، دن داخل ہو جائیں گے رات میں، پھر دن بڑھتے بڑھتے جائیں گے، راتیں چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا مفسرین نے، کبھی دن چھوٹے ہیں کبھی اور راتیں بڑی ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہیں تو دن بڑے ہیں، گویا رات دن میں داخل ہو جاتے ہیں اور دن رات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہمارے سامنے مثال دی، اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہ رکھی، اور ساتھ ہی فرمایا سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کام میں لگا دینا۔ سورج اور چاند ہی کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ قدیم زمانے سے سورج اور چاند کی پوجا کی جاتی تھی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ کے معبود کیسے ہو سکتے ہیں، میں تو ان سے کام لیتا ہوں، میں نے تو ان کو کام پہ لگا دیا ہے کہ کب تم نے طلوع ہونا ہے، کب غروب ہونا ہے، کہاں سے چلنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ صرف چاند اور سورج ہی کو نہیں لگایا اللہ تعالیٰ نے، باقی ستارے سیارے وہ بھی، ان کو بھی لگا دیا ہے، لیکن انہی دو کا تذکرہ کیا۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو ٹھیک طرح سے سب لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ بالکل واضح ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ ان کی پوجا کی جاتی تھی، بہت پہلے سے ان کی عبادت کی جاتی تھی، لہذا ان کو کہا کہ یہ تو ہمارے خادم ہیں، یہ تو آپ لوگوں کی خدمت میں لگائے ہیں میں نے، یہ تمہارے نوکر ہیں، تم نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، ان کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو۔ تو یہ نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کل یجری الی اجل مسمى، یہ چلتے جائیں گے، چلتے رہیں گے ایک وقت مقررہ تک۔ ان میں ایک جواب تو دہریوں کے لیے ہیں، دہریے کہتے ہیں یہ کائنات جو ہے یہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ان کا جواب ہے کہ ہمیشہ سے نہ تھے نہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کو میں نے بنایا ہے، کام میں لگا دیا ہے، ایک وقت مقررہ تک کے رہیں گے، پھر ان کا فنا بھی ہونا ہے، ختم بھی ہونا ہے۔ ان کے لیے ان کے جواب ہے کہ تمہارا یہ غلط ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے نہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسرا جواب مشرکین کے لیے ہے کہ یہ جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ معبود تمہارے نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ چل رہے ہیں اور میں نے ان کو حکم دیا ہے چلتے رہو، اور یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ان کو ختم ہونا ہے۔ الی اجل مسمى، اگر یہ تمہارے معبود ہوتے اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ یہ تو اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے، اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، میں تو انہیں فنا کے گھاٹ اتار دینے والا ہوں، یعنی ایک خاص وقت تک یہ چلتے رہیں گے۔ الی اجل مسمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک جانتا ہے، اچھی طرح سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تمہارے دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا ہے، کس کی بندگی کرتے ہو، کس کی نہیں کرتے ہو، کس کس قسم کے بہانے بناتے ہو، کب تمہارا دل کس چیز پر مطمئن ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، مجھے خبر ہے، اگر انکار کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو، مجھے وہ بھی خبر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، ذَلِكَ، یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی برحق ہے، اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی برحق ہے، یہ اسی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور بے شک جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں، جن سے یہ مدد مانگتے ہیں، من دون ہی، اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، وہ باطل ہے۔ اللہ ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جس کو یہ پکارتے ہیں مدد کے لیے، یا جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، وہ سب باطل ہے۔ باطل لغوی اعتبار سے کسے کہیں گے؟ جو بظاہر تو نظر آئے لیکن اس کی حقیقت کچھ بھی نہ ہو، جیسے ہم سراب کہتے ہیں نا، سراب کو ہم پانی سمجھتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ پانی نہیں تھا، یہ تو سراب ہے، یہ تو ریت ہے۔ اسی طرح سے جو چیز نظر کچھ آتی ہو لیکن حقیقت میں کچھ اور ہو، تو یہ آپ کو لگتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں انہیں معبود، اللہ کو چھوڑ کر جو باقی معبود بنا رکھے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ باطل ہے۔
آپ کو لگتے ہیں یا سمجھتے ہو تم انہیں معبود نہیں ہے یہ. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور یہ کہ اللہ ہی ہے هُوَ الْعَلِي، وہ کیا ہے؟ علی ہے، وہ بالا ہے، بلند مرتبہ ہے. یعنی وہ بلند مرتبہ ہے، اس کے سامنے سارے پست ہیں، سارے چھوٹے ہیں، وہ بلند مرتبہ ہے. اور وہی ہے الکبیر، وہ بزرگ ہے، وہ بڑا ہے، وہ بزرگ ہے، باقی اس کے سامنے جو ہے چھوٹے ہیں. بڑا ایک وہی ہے، کبیر وہی ہے، باقی سب چھوٹے ہیں. الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ اب ایک اور نشانی ہمارے سامنے رکھی. کیا تم نہیں دیکھتے ان الفلک، کہ بے شک یہ کشتی جو ہے تجری چلتی ہے فی البحر سمندر میں بنعمت اللہ، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کے احسان سے، اللہ کی مہربانی سے کشتی چلتی ہے سمندر میں. لیریکم، تاکہ دکھائے وہ تمہیں، من آیاتہ، اپنی نشانیاں، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تمہیں دکھائے. یہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، حالانکہ کتنے گہرے ہیں یہ سمندر، اور کتنے وہاں وہ لہریں اٹھتی ہیں، اور کس طرح سے کشتی ایک بہت بھاری بھرکم چیز اس پر چلتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں ہیں، لآیات، یقینی طور پہ اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے. یعنی ان باتوں پہ جن کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے، اور آخر میں اس چیز کا اشارہ کیا کہ ان میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. لیکن نشانیاں، ان سے کون سبق حاصل کرے گا؟ ان نشانیوں کو کون پہچانے گا؟ ان کے ذریعے اللہ کی معرفت کون حاصل کرے گا؟ وہ صبار ہوں گے، شکور ہوں گے، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ شکر کرنے والے. اس میں ایک بڑا زبردست سبق ہے ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے، خصوصاً جو بالکل تن آسانیوں میں مبتلا ہے، عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بس اچھا کھانا، اچھا پینا، انجوائے کرنا، لیٹنا، بس مزے کرنا. نہیں، کاش ہمارا دل لگ جاتا قرآن پاک کی طرف. یہ کس طرح سے ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اٹھاتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم سبق حاصل کر لو، اگر تم بھی صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، وہ صبر کرنے والوں میں سے تحقیق کرو گے. وہ جو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ دانا تو بویا تھا عرب کے ہی ان داناؤں نے، دانا انہوں نے بویا تھا، لیکن آنے والی نسل سو گئی، انہوں نے آرام کیا. فصل کن نے کاٹی؟ فصل کاٹی فرنگیوں نے. وہی ہمارا حال ہے کہ ہم مستی میں ہیں، آرام میں ہیں. اگر ہم بھی اپنا کچھ آرام قربان کریں، تج دیں، تحقیق کے کاموں میں لگ جائیں، تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سمندر میں کشتی تیرتی، اسی کو آپ اگر دیکھو گے، اس میں کتنی نشانیاں ہیں، کیا کہ کہاں کہاں تمہیں لے جائے گی. اگر تم صبر کرنے والے بنو، یعنی مسلسل محنت کرنے والے، تھکو نہیں. اگر تم تھکنے والے نہ بنو گے، اگر تم تساہل نہ کرو گے، اگر اپنے اندر وہ سٹیمنا پیدا کرو گے، بہت زیادہ تحقیق کا کام کرو گے، تو آج یہ حالت تمہاری نہ ہوتی کہ آج آپ ہر دروازے پہ بھیک مانگتے ہیں، ایک سے بھی مانگتے ہیں، دوسرے سے بھی مانگتے ہیں، کوئی چیز تمہاری اپنی ہے ہی نہیں. تو فرمایا اس میں تو نشانے ہیں. قرآن تو ہمیں اشارہ کرتا ہے، اشارہ نہیں بلکہ صاف بتاتا ہے، ہمیں جگاتا ہے، ہمارے شانے ہلا ہلا کر ہم سے کہتا ہے کہ اس راہ پہ چلو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو گے تو اتنا فائدہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو اتنا نقصان ملے گا، تمہیں نقصان پاؤ گے. تو فرمایا جائے ان فی ذالک لآیات، کن کے لیے آیات ہیں؟ لکل صبار، ہر صبر کرنے والے کی. تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ نہیں کہ ہم
کہیں مشکل میں پھنس جائیں پھر ہم اللہ 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 پکارتے رہیں گے، جو ہی ہم اس مشکل سے نکل آئے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ پھر ہم صبر کرنے والے نہیں ہیں، یا جب بہت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے اس وقت ہم صبر کرنے والے بنے، لیکن تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہم اللہ کو گالیاں دینے شروع کر دیں کہ مجھ پر ہی بویات لایا، میں ہی مصیبت، میں ہی کسی، ان کو صبار نہیں کہیں گے۔ یعنی بہت تمہیں ملے اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور پھر صبر یہ کرو گے کہ جب تم سے کوئی چیز چھن جائے اس وقت بھی تم واویلا نہیں کرو گے، اس وقت بھی تم رونا پیٹنا جو تمہارا ہوگا نہیں ہوگا اس وقت۔ اور پھر شکر کرنے والے، یعنی جو بے شمار نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، جو بھی تمہیں ملا ہے۔ اپنے دائیں بائیں دیکھو گے، اپنی ذات میں دیکھو گے، آپ کی ذات کے اندر کتنے احسانات ہیں، اور کتنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں آپ پر، نعمتیں تم پہ انڈیل دی ہیں، تو یقیناً ہماری زبانوں پہ شکر ہوگا، ہمارے اعمال جو ہوں گے وہ شاکرانہ ہوں گے، شکر کرنے والے اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تھوڑا سمجھنے والے بنیں۔ ان آیات میں ہمیں جو درس ملا ہے، ان آیات میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، تو وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ان آیات کو، ان الفاظ کو ذرا پھر یاد رکھیں، اللہ ہی کے الفاظ ہیں، انہی الفاظ میں آپ ذرا اپنے ذہنوں میں انہیں تازہ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین۔ السلام